الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم. فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ذي الشرف الأشم والنور الأتم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وعلى أتباعه خير الأمم. ثم أما بعد، ويقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المبارك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يسير الرياء شرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. آمين يا رب العالمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسے بات عرض کی گئی تھی کہ دین اسلام ایمان کا جو خلاصہ ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ قربانی ہے. کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور اس میں نیت نہ ہو اور اس میں قربانی نہ ہو، ایسے ہی اس میں ثواب کی امید نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ بندہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے عمل کیا یا نہیں کیا، دونوں برابر ہیں. جسے جو پہلی بنیاد ہے اعمال میں وہ قربانی ہے. ہر عمل میں روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بہت بڑے کام ہو یا درمیانی کام ہو، ہر کام اپنے لیے قربانی چاہتا ہے. وقت بھی مانگتے ہیں، مال بھی اور جان بھی. اور جب تک یہ تینوں چیزیں ان کو خاطر خواہ نہیں ملتی تو وہ چیزیں بھی اپنا اثر ظاہر نہیں کرتے، واپس کچھ نہیں دیتے. ایک دکانی کو لے لیں، ایک شخص نے لاکھوں روپے کی جگہ خریدی، لاکھوں روپے خرچ کر کے دکان بنائی، لاکھوں روپے کا انٹیریئر کا کام کروایا، لاکھوں روپے کا اس نے مال بھروایا، اور 30 تاریخ 1 تاریخ کو اس نے ابتدا کیا اور 30 تاریخ کو وہ لے کر بیٹھ گیا حساب کتاب کے لیے کہ بھئی کیا ملا. 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک دکان کھولی نہیں اس نے. اس کی جیسی خاطر کا ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، گاہک سے جو بات چیت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی، اپنا مال دکھایا نہیں، اپنا مال بیچا نہیں. اور 30 تاریخ کو وہ ڈائری اور کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گیا. تو کیا ملا اسے؟ بولو. چھوٹا سا سوال ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب چاہے وہ اس میں کتنی تعویذ لگا لے، میں یوں کہوں اب وہ آدمی جس نے دکان کھولی ہے وہ پکا نمازی بھی ہے، پکا حاجی بھی ہے، متقی اور پرہیزگار بھی. بتاؤ کیا خیال ہے، دکان پہ کیا اثر ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مادی دنیا بنائی ہے، یہاں پر وہ ساری چیزیں ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نظام بنایا. گرمی کے مہینے ہیں گرمی ہوگی، بارش کے ہیں بارش ہوگی، سردی کے ہیں سردی ہوگی. البتہ یہ یقین بنانا ہے گرمی دینے کے لیے گرمی کے مہینوں کے لیے، بارش برسانے کے لیے بارش کے مہینوں کے لیے، اور ٹھنڈی دینے کے لیے ٹھنڈی کے مہینوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محتاج نہیں. ایسی اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، نہ ہماری ضرورت ہے، نہ ہمارے اعمال کی ضرورت ہے، نہ ہمارے کام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے خوبصورت چہرے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے طاقتور بدن کی ضرورت ہے، نہ مال کی ضرورت ہے، نہ دکان کی ضرورت ہے.
نہ بڑے بڑے حاجیوں کی، نہ نمازی کی، کسی کی ضرورت نہیں. مگر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے دنیا بنائی، دنیا کا نظام بنایا، انسان بنائی، انسان کا نظام بنایا، ایسے کہ آخرت بنائی، آخرت کا ایک نظام بنایا. یہاں پر چھوٹے چھوٹے باغات لگائے اللہ نے، محنت کرو پھل نکالو، محنت کرو پھل نکالو، دکان لگاؤ اور اس سے منافع حاصل کرو، تجارت کرو منافع حاصل کرو. ایسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت بنائی ہے، یہاں پر اعمال کرو اور وہاں پر اس کا فائدہ اٹھاؤ. جیسے قاعدے کی بات ہے، میں نے موٹی مثال عرض کی کہ دکان اس نے ابتدا کیا ہے مگر 1 مہینے تک اس نے دکان نہیں کھولی، اس سے منافع کچھ بھی. ایسے ہی یہ اعمال ہے. اب اس میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی فرمانبرداری ہے، اطاعت گزاری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ان ساری چیزوں میں اگر دیکھیں تو سوالات انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی پر اور سب سے زیادہ حضور کا پڑھنا بھاری ہے. صاف کہا حضور نے، اودیت فی اللہ وما لم یؤذ احد، کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی. اور یہ بات طے ہے، ایمان ہے تو حالات ہے، یقینی بات ہے. ایمان ہے تو حالات ہے، یقینی بات ہے. کوئی ایمان والا ہو حالات نہ ہو تو اس کا ایمان کمزور ہے. اچھے حال میں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہو کہ ایمان کمزور ہے. حالات کیوں نہیں؟ تو میں نے بات عرض کی کہ 2 چیزیں شرط ہے ہر چیز میں، ایک قربانی اور دوسری نیت. اس حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک صحابی کا قول بھی ہے، فرمایا لا عمل لمن لا نیت له ولا اجر لمن لا حسبة له. ایک تو اس کا کوئی عمل نہیں جس کی کوئی نیت نہیں، اور دوسری بات فرمائی کہ اس کو عمل پر ثواب نہیں ملے گا جس کو ثواب کی امید نہیں. بہت دھیان سے سمجھے میری بات، کیونکہ سال میں ایک موقع اللہ عطا فرمانے جا رہے ہیں قربانی کا، اور سارے عالم میں ایک دن آگے پیچھے نماز عید ادا کی جائے گی، قربانی ادا کی جائے گی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جائیں گے، مگر صرف یہ 2 باتیں نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایسے ہی جسے قربانی نہیں کیا. بنیادی چیز نیت ہے، نیت. جسے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، مشہور و معروف ہے، تقریباً سب کو وہ بات یاد ہے، جسے انا اعطینا قل هو اللہ یاد ہے، ایسی وہ حدیث یاد ہے. مگر عجیب بات یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصول تھے یہ حدیث اس اصول کے خلاف ہے. جتنی ہزاروں حدیثیں انہوں نے اپنی بخاری میں جمع کی ہے، جن اصول پر جمع کی ہے، یہ حدیث اس اصول کے خلاف ہے. مگر ابتدا کی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہے. نیت المؤمن خیر من عملی، ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایمان والا نیت پہلے کرتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. اور یہ اس امت کی خاصیت ہے، صرف اس امت کی، کہ نیت پر اجر ہے، صحیح نیتوں پر، اور گناہ کی نیت کی ہے. جب تک گناہ نہ کر لے کوئی گناہ نہیں. بڑے بڑے عمل کر لیتے ہیں، نماز بھی ادا کر لی، جمعہ بھی ادا کر لی، عیدیں بھی ادا کر لی، رمضان کے روزے بھی رکھ لیے، زکوٰۃ بھی دے دی، لاکھوں روپے دیے ہیں، صدقات میں ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، مگر کوئی نیت نہیں اور کوئی ثواب کی امید نہیں. شاید یاد ہوگا میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ حدیث کتابوں میں علماء نے لکھا ہے نمازی کو نماز میں سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اس نے سمجھ کے پڑھا ہے. سنو باتیں، نمازی کو نماز میں سے صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا کہ اس نے سمجھ کر پڑھا ہے. ہم اپنی اب یہ تو ایک مثال عرض کی ہے، اس لیے ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے یا اس سے پہلے سے نماز کا دھیان تھا یا دکان کا، نماز کا تھا یا بیوی بچوں کا، نماز کا تھا یا پارٹی کا، نماز کا تھا یا میٹنگ کا، نماز کا تھا یا اپنی ضرورت کا، نماز کا تھا یا اپنے مسائل کا. اب قربانی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف فرمایا، بلکہ حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے، بنیادی چیز. اسے جب بھی عمل کے لیے کھڑے ہو، عمل کے لیے قدم اٹھائیں، عمل
عمل کے لیے گھر سے نکلے یا ہاتھ اٹھے فوراً استعداد اس بات کا ہو یا کس کے لیے؟ نیت کا اتنا بڑا دخل ہے کہ ضرورت والی چیز بھی اگر کوئی انسان کر رہا ہے، ذاتی قضاء حاجت سے بھی فارغ ہو رہا، اگر اللہ کی نیت نہیں ہے تو یہ بھی ثواب سے خالی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ ایک بڑے عالم، بڑے بزرگ کا، ان سے کسی نے بہت سارے سوالات کیے، اس میں سے ایک سوال یہ کیا، یہ بچے کس کے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے لیے۔ کس کے؟ میرے لیے۔ یہ تو چلا گیا پوچھنے کے بعد، اندر بیوی سے جھگڑا شروع ہوا کہ یہ بچے پھر کس کے ہیں اگر آپ کے نہیں ہیں تو؟ بہت ناراض ہوئی، بہت غصے میں، اس نے الٹا سیدھا کہا، وہ ساری باتیں کتابوں میں ملتی ہیں، کیا کیا الفاظ استعمال کیے، مقصود وہ نہیں ہے۔ بزرگ کہنے لگے کہ اللہ کی بندی صبر تو کر، ذرا بات تو سن لے، جتنی بار بھی میں تیرے قریب ہوا ہوں اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میری خواہش ہے، اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ تیرا حق ہے۔ تو اتنی نیت شرط ہے اس میں، بلکہ صحابہ کے دور میں ہجرتیں چلتی تھی، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو اسی روایت میں بات ملتی ہے کہ سب لوگ تو مہاجر کہلائے مدینہ کے لیے، اللہ رسول کے لیے، ایک صحابی کی نیت صرف دل میں یہ تھی کہ فلاں سے محبت ہے اس لیے ہجرت کر رہا ہوں، تو قیامت تک کے لیے ان کا نام پڑ گیا مہاجرون میں قیس۔ صحابی ہے، ایمان اور اسلام کے لیے ہجرت کی ہے، قربانی بہت بڑی دی ہے، مگر ایک نیت کیا تھی اس کی؟ مشہور واقعہ ہے حیات صحابہ میں قزمان نامی آدمی کا، یہاں پر جنگ لڑ رہا ہے، صحابہ کی طرف سے مقابلہ کر رہا ہے، اور یہاں پر صحابہ کہہ رہے ہیں قزمان مبارکباد ہو، اور حضور سے کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے، حضور فرما رہے جہنمی ہے۔ آخر میں کیا ہوا؟ جب لوگوں نے مبارکباد دی تو کہنے لگا مبارکباد دی تو اس کے لیے اس کو دو جس نے اللہ رسول کے لیے کیا ہے، میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اس نے مجھے مبارکباد کس بات کی؟ زخم بہت لگے تھے، ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر کے جہنم میں چلا گیا۔ نیت کا اتنا بڑا دخل ہے، تھوڑی سی دکھلاوے کے لیے نیت قربان ہو جاتی ہے۔ جیسے قربانی میں، قربانی کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل مقبول نہیں، ایسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ لا يقبل من عمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اللہ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب یہ دونوں عمل جمع کرنے کا موقع اللہ دے رہے ہیں۔ جب نکلے تو اس نیت سے کہ اللہ کے لیے نکل رہے ہیں، بکرا منڈی میں جائے اس نیت سے کہ بکرا اللہ کے لیے خرید رہے ہیں۔ ایک گزارش یہ ہے جنہوں نے خریدا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو خریدنا باقی ہے وہاں جا کر بہت زیادہ بھاؤ نہ کریں، اس لیے قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اللہ معاف کریے آیت بدل گئی اس دور کے لیے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محلے والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، بلڈنگ والوں کے لیے، باڑے والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو وہاں پر بہت زیادہ مہنگا بکرا خریدنے کے لیے یہاں سے قرض لے کر نہیں گئے ہوتے۔ قربانی واجب نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مہنگے بکروں کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ لوگ آتے ہیں پوچھنے کے لیے کہ بھائی اتنا مہنگا بکرا خریدنا ہے۔ جب میں نے ان کا تفقد کیا، ان سے بات معلوم کی تو معلوم ہوا کہ ان پر قربانی کا زکات بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ تھوڑے اور حالات اگر ڈاؤن ہو تو وہ خود زکات لے سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ محلے میں سب نے اچھے اچھے قربانی کے بکرے لیے ہیں، میں نہیں لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہاں جانے کے بعد بہت زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں، جتنے آپ کی جیب اجازت دیتی ہے اس کے درمیان میں لے لیں، مگر لیتے وقت اس بات کا دھیان ہو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ اس بکرے کو بھی، مال کو بھی دیکھ رہے اور دل کی نیت کو بھی دیکھ رہے۔ ہماری نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے جن پر لوگوں کی نظر ہے، ہماری نظر اس پر نہیں ہوتی جس پر اللہ کی ہے، یعنی دل پر، نیتوں پر۔ پھر فخریہ گھما رہے، فخریہ ویڈیو بنا رہے اور فخریہ ویڈیو بنا کر لوگوں کو شائع کر رہے، کہہ رہے اتنے ہزار کا بکرا لیے، اتنے ہزار کا جانور لیے۔ دشمنان اسلام کی جانب سے جو اسلام پر، احکامات پر، فرائض پر، قربانی پر جو سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، اس کی بنیادی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے ہم نے ان کو بتایا کہ ہم نے اتنے میں لیا ہے۔ اس لیے نیت شرط ہے، نیت
لا عمل لمن لا نیت له، اس عمل پر کوئی یعنی وہ عمل ہی نہیں جس کی کوئی نیت نہیں. اب چاہے آپ 5 کا خریدیں یا 5000 کا خریدیں یا 5 لاکھ کا 5 کروڑ کا خریدیں، ایسے ہی جیسے کہ نہیں خریدا. اسی کہ اللہ دیکھ رہے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کے پاس اس کا کچھ بھی نہیں پہنچتا، نہ سینگ ہے، نہ اس کی گردن ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا گوشت ہے، نہ ہڈی ہے، نہ چمڑا ہے، نہ پائے ہے، نہ بھیجا ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے پاس تو صرف تقوی اور دل کی نیت پہنچتی ہے. کس لیے کیا ہے؟ قربانی کا مقاصد. ہمیں باپ بیٹے کا واقعہ یاد رہا، مقصد کیا تھا بھول گئے؟ کیوں پہنچے تھے مذبح گاہ تک؟ باپ بیٹے کی ذبح کے لیے کیوں تیار ہوا؟ کیوں آمادہ ہوئے بیٹے ذبح ہونے پر؟ ہمیں وہی یاد نہیں رہا. باقی ساری باتیں یاد ہیں کہ ابا نے خواب دیکھا اور پھر بیٹے نے یہ جواب دیا، پورا واقعہ یاد ہے. مکالمہ ہمیں یاد رہا مگر مقصد بھول گئے. قربانی سے مقصد نیت کا درست کروانا، قربانی سے نیت اللہ کا تقرب ہے، قربانی سے مقصد اللہ کا تقوی اور ڈر ہے، قربانی سے مقصد اپنی زندگیوں کو صحیح راستے پر لانا ہے، قربانی سے مقصد اپنے جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی، اپنی نافرمانیوں کی قربانی. آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہیں، اس کی قربانی اصل ہے. وہ جانور کے گلے پر چھری چلنا اصل نہیں ہے. چھری وہاں چلے اور چوٹ دل پر لگے کہ ہاں آج میں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، رسول کے میں نے اپنے نبی کی سنت کے خلاف جو زندگی گزار رہی تھی میں نے اس کو چھوڑ دی، آپس کے اختلافات کو چھوڑ دیے، آپس کی لڑائی جھگڑے ختم کیے. میرا دل جس نے دکھایا، میرا حق جس نے دبایا، مجھ پر کسی نے ظلم کیا اور کسی نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، سب کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. جیسے اس جانور کو اللہ کے لیے قربان کیا، ایسے ہی ساری چیزوں کو اللہ کے لیے ختم کیا. یہ اصل ہے. اس لیے گزارش ہے میری کہ ان چیزوں میں ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولے کس کے لیے کر رہے ہیں. اس سے اللہ یہی دیکھیں گے. حدیث پاک میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك. کہ جس نے روزہ رکھا، جس نے زکات دی اور جس نے نماز پڑھی ہے، یہ تینوں بڑے بڑے اعمال کیے ہیں مگر دکھلانے کے لیے کیا ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ اس نے شرک کیا، اس نے شرک کیا. ادنا شرک کیا ہے؟ ان یسیر الریاء شرک، کہ دکھلاوے کے لیے کسی عمل کا کرنا یہ شرک ہے. دکھلاوے کے لیے عمل کرنا شرک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز میں بات سکھائی ہے. ہم روزانہ نماز میں تحیات 2 مرتبہ پڑھتے، 2 رکعت پر، تیسری یا چوتھی پر. اللہ پاک یہ سکھانا سمجھانا چاہ رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. حدیث میں دوسرے الفاظ ملتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، کہ زبانی قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں، مالی جانی عبادتیں سب کس کے لیے؟ سب اللہ کی. اسے عمل کا ادنا حصہ، عمل کا تھوڑا حصہ کسی کو پسند نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ علماء نے لکھا ہے کسی بھی چیز کی نسبت کا اللہ کے غیر کی طرف کرنا یہ بھی شرک ہے. تو پھر نیت کسی اور کے لیے کرنا. ایک گزارش تو یہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ قربانی کے ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو یعنی توفیق دے رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آج کا دن تو ہمارا ہے. بے شک خوشی کا دن ہے، میرا اور آپ کا دن ہے، اسلام کا دن ہے، اللہ اس کے رسول کا دن ہے، مگر اس دین نے بہت کچھ سکھایا بھی ہے. بنیادی جو تعلیم اسلام نے دی ہے بنیادی طور پر فرائض سے پہلے تو اسلام نے کہا کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. اسلام کی تعلیم صفائی ہے، اسلام کی تعلیم اسلام کی جو تعلیم ہے وہ سادگی ہے، اسلام کی تعلیم اخلاق ہے. اگر اللہ معاف فرمائے ہم اپنی خوشیوں میں، اپنی غمی میں ان ساری چیزوں کو سب سے پہلے بھولتے ہیں. اس لیے قربانی کے ایام میں ایک تو جانوروں کی زیادہ ویڈیو بنا کر، فوٹو بنا کر زیادہ وائرل کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ وائرل کرنا ہے تو اللہ نے دیکھ لیے، اس سے بڑا وائرل کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں، ملکوں میں پہنچانا چاہ رہے ہیں، ہندوستان میں یہ کیا، ہندوستان میں وہ کیا. پہلے دیکھو اللہ نے دیکھا کہ نہیں. حدیث میں ہے بندہ عمل زمین پر کرتا ہے، اللہ فخریہ تذکرہ فرشتوں کے سامنے اپنے عرش پر بیٹھ کر کرتے ہیں.
تو فرشتے کتنے ہیں؟ کوئی علم نہیں اللہ کے علاوہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نام لے کر فخریہ طور پر جب ذکر کر رہے ہوں تو لوگوں کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے ویڈیو بنا کر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ملک کے جو موجودہ حالات ہیں اللہ کی قسم وہ اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتے کہ ہماری طرف سے ایسی کوئی حرکت ہے. نہ ثابت جانور کی قربانی کی اس کی ویڈیو ہو، نہیں ذبح کرنے کی، نہیں ذبح کرنے کے بعد کی، ایسے کے بعد میں پھر گندگی کی ویڈیو. اس کے لیے جو بھی جگہ متعین کیا جائے یہاں پر سرکار کی طرف سے یا محلے والوں کی طرف سے یا ذمہ داروں کی طرف سے گزارش یہ ہے کہ کچرا وہیں پر جا کر ڈالیں. اگر جگہ نہ ملے تو جگہ تلاش کریں، وہیں پر جا کر پھینکیں. یہ نہیں کہ ایک نے وہاں پر ڈالنا شروع کیا تو پورے محلے والوں نے ڈالنا شروع کر دیا. محلہ میرا اور آپ کا ہے، ہم سب اسی محلے سے متعلق ہیں. جہاں رہتے ہیں وہ ہمارا محلہ ہے، اس کے ہم افراد میں سے گندگی ہوگی وہاں پر یعنی دیگر بیماریاں وجود میں آئے گی، ان سب کی لپیٹ میں ہم سب آئیں گے. محلے کا ایک فرد بھی آیا ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ایسا ہی ہے کہ محلے کے سارے افراد اس میں آئیں. اس لیے کہ انسانیت ہے. اس سے گزارش ہے پہلی بات تو ہے کہ ویڈیو بالکل نہ بنے، فوٹو بالکل نہ بنے. بنانا ہے تو اپنے گھر کے لیے بنائیں، بالکل اس کو شیئر کرنے کے لیے نہیں، میری گزارش ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ صاف صفائی کا خوب اہتمام. ایسی صاف صفائی، اللہ اکبر. ہم نے ایک علاقے میں جماعت میں تھے، وہاں پر بہت بڑا محلہ. عید کے بعد یعنی جتنی دیر میں قربانی ہوتی ہے اس کے تھوڑی سی دیر کے بعد گئے ہیں. تھوڑی سی دیر کے بعد وہاں پر کوئی بڑے جانوروں کی قربانی نہیں، سب چھوٹے جانوروں کی قربانی بکری کی ہوئی ہے. وہاں پر جا کر دیکھیں تو پانی کا بھی نام و نشان نہیں تھا. بدبو اور اس کی گندگی، اس کا خون، یہ تو دور کی بات ہے. میں نے ایسی ان سے سوال کیا، پوچھا کہ بھئی آپ قربانی نہیں کرتے لوگ؟ کہنے لگے یہاں پر اتنی قربانی ہوئی کہ اس کا اندازہ نہیں ہے، مگر سالوں سے یہ معمول میں بات ہے کہ سارے محلے کے افراد یہاں کی قربانی کرتے ہیں اور سب مل کر جانور بعد میں اپنے گھروں پہ پہنچاتے ہیں، پہلے سب مل کر صاف صفائی کرتے ہیں. ورنہ یہ بات تو معاف کرنا ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ جس کی یعنی بلڈنگ کے نیچے پارکنگ میں، ایک محلے میں، گلیوں میں یا ہوٹلوں میں یا دکانوں کے سامنے یا راستوں پر جہاں گندگی زیادہ، آنکھ بند کر کے کہہ دو کہ وہ ہم اور آپ ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو جا کے. تجربہ کہنے والوں کا تجربہ ہے اس بات پر، آپ بھی کرنے میں بھی کر لو. چھوٹی چھوٹی سوسائٹی ہے، چھوٹے چھوٹے محلے ہیں، جھوپڑ پٹی ہے، مگر بھائیوں کی ہے ہماری، ہم سے زیادہ صاف ستھری ہے. کہنے کو لاکھوں کا اور کروڑوں کی ہماری بلڈنگ ہوتی ہے، مگر ساری کی ساری گندگی بھری ہوئی ہے. سب کے دل میں بات ہے آپ کرو، وہ کہہ رہے آپ کرو، وہ کہہ رہے آپ کرو. بعد میں سب مل کر کہتے ہیں کسی کو ہائر کرو، پھر پیسے دے کے صفائی کرواتے ہیں. حالانکہ صفائی میرا اور آپ کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس لیے میری گزارش ہے بالکل شور شرابہ نہیں. اب اطراف میں اگر آس پڑوس میں ہمارے برادران وطن رہتے ہیں، ان کے کانوں کان خبر نہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں کیا بات ہوئی ہے. اتنی صفائی کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ کرو گے فکر انشاءاللہ. ایک گزارش ہے قربانی کے موقع کے لیے کہ بعد میں جانور کے تین حصے جیسے معام مشہور ہے، مگر اس میں اسلام نے اختیار دیا ہے، حدیث کی تعلیم ہے، حضور نے اختیار دیا، فرمایا کہ تینوں حصے یا تو تقسیم کر دیں، تینوں حصے یا تو گھر رکھ لیں، یا اس کی ترتیب ایک تیسری یہ ہے ایک حصہ اپنے گھر رکھ لیں، ایک حصہ دوستوں میں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں آس پڑوس میں، اور ایک حصہ غریبوں. مگر اس میں ایک مشہور لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اگر برادران وطن میں سے کوئی رہتا ہے ہمارے آس پڑوس میں، بہت سے لوگ گوشت کھانا پسند کرتے ہیں مگر مانگنے میں حیا کرتے ہیں، تو خاموشی سے ان کے گھر بھی پہنچا دے. یہ بھی پڑوسی کا ایک حق ہے اور ہم نے اکرام ان کو دیا ہے. ہو سکتا ہے اس سے محبتیں بڑھے. اور اگر وہ نہیں کھاتے تو ان کو دکھائیں بھی نہ، ان کے سامنے تذکرہ بھی نہ کریں، ان کے سامنے کسی بھی چیز کا تذکرہ بھی زبان پر نہ لائیں. آج ہم نے یہ بنایا، آئندہ یہ بنانا ہے، اس کے بعد یہ بنانے کا ارادہ ہے. قربانی اس میں صاحب نصاب پر، صاحب استطاعت پر واجب ہے، مگر جو غریب ہے ان کے لیے غذا کا انتظام ہوتی ہے. سارا کا سارا حصہ رکھ لینا یہ بے شک کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر ایک درجے کی ناشکری ہے. اللہ نے تمہیں دیا ہے، آس پڑوس میں بھوکے ہیں، ان کا کیا؟
رمضان عید میں صدقہ فطر کے ذریعے سے ہم سب نے مل کر اپنے آس پڑوس والوں کو تعاون کیا. عید میں کوئی صدقہ فطر نہیں ہے مگر عید الاضحیٰ کے موقع پر بقر عید کے موقع پر صدقہ فطر یہ سمجھ لیں کہ قربانی کے گوشت کا ایک حصہ اتنا تو رکھے کہ جو آس پڑوس میں غریبوں میں دے تاکہ خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو ہمارے ساتھ. اعلیٰ درجہ تو یہ تھا ایک جانور ہمارے لیے ایک جانور ان کے لیے ہوتا یا ایک حصہ ہمارے لیے ایک حصہ ان کے لیے ہوتا, ایک جوڑی ہمارے لیے ایک جوڑی ان کے لیے ہوتا. نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے جو لیا ہے اس میں ان کو شریک کرے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا طریقہ بتایا فصلی لربک وانحر کہ پہلے نماز ادا کرو اس لیے کہ اللہ نے عید کا دن دیا ہے, خوشی کا دیا ہے, اب اس کو شکرانے کے طور پر ادا کرنا. کرو گے فکر انشاءاللہ. اس لیے میں پھر سے ایک بات دوہراؤں, ایک تو گزارش ہے کہ قربانی اگر کر رہے ہیں, بکرا خرید رہے ہیں, یا یہ کہ بغیر گوشت کا حصہ ہے یا گوشت کا حصہ ہے, نیت پہلے دیکھو کس کے لیے کر رہا ہوں. اللہ نے آپ میں سے جس کو بہت زیادہ نوازا ہے کوشش کرے. حضور نے پوری زندگی جو قربانی کی ہے امت کو نہیں بھولے, تو ہم کیسے بے وفا نکلے کہ اللہ نے تھوڑی سی استعداد دی حضور کو بھول گئے. بغیر گوشت کی قربانی اتنی ساری ہو رہی ہے, سستی ہے, بس اس میں ایک شرط میں نے رکھی ہے, گزارش سے شرط ہے کہ تحقیق کر لیں کہ واقعی میں قربانی ہے یا نہیں, اور اگر ہے واقعی میں قربانی ہو رہی ہے تو بھی 1400-1500 میں کیا جان نکل جائے. مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں مگر حضور کی طرف سے تو دے سکتے ہیں. حضور کا اوپر کتنا احسان ہے. کبھی سوچنا رات کی تنہائی میں ٹھنڈے دماغ سے اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے صرف سوچنا حضور میرے لیے روئے تھے, حضور نے پتھر میرے اور آپ کے لیے کھائے, میرے اور آپ کے لیے آپ کو دھکے دیے گئے, یہ اس امت کے لیے آنے والوں کے لیے حضور کو اپنا چہیتا ملک چھوڑنا پڑا, چہیتا علاقہ. یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے, مرحومین کی جانب سے کر سکتے ہیں, حضور کی طرف سے کریں. اللہ نے اور استعداد دی ہے ایک حصہ جمعی امت کی طرف سے کریں, یہ حصہ میری طرف سے یا مرحومین کی طرف سے, کہ یہ حصہ حضور کی طرف سے, یہ حصہ صحابہ کی طرف سے, یہ حصہ میرے استاد کی طرف سے, فلاں بزرگ کی طرف سے. ورنہ ہم دیکھیں ہمارا پورا مہاراشٹر کا حصہ ہے, ساؤتھ کا پورا علاقہ یہ دین ایمان علم کے لیے یہ پورا سوکھا پڑا ہوا تھا, بنجر تھا. یہ سب علماء کی اور دعوت کی محنت کی, بزرگوں کی محنت ہے اور ان کی برکت ہے کہ آج ہم سب مسلمان. ورنہ سالوں پہلے یہ حافظ نہیں تھے. اس میں اختیار ہے, حضور کی طرف سے کریں, امت کی طرف سے کریں, صحابہ کی طرف سے کریں. 1400, 1500, 1600 کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ کا خرچہ تو ناشتے کا نکلتا ہے. اگر کسی چھوٹی سی چھوٹی ہوٹل میں چلے جائیں 2-3 ساتھی مل کر 1400-1500 ایسی بل بنتا ہے. تو ایک مرتبہ کی دعوت چھوڑ کر, ایک مرتبہ کہیں کھانا چھوڑ کر اس حصے کو حضور کی طرف سے دے دیں. کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک کی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.